18 سال کی نجمہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کا والد فوت ہو چکا تھا، جبکہ والدہ زیادہ تر بیمار رہتی تھی۔ باقی سارے بہن بھائی ابھی بہت چھوٹے اور مختلف سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان سب حالات میں گھر کی ساری ذمہ داری نجمہ کے کاندھوں پر آن پڑی تھی، چونکہ ان کے گھر کی جمع پونجی والد کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ اس لیے نجمہ چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد کوئی نوکری مل جائے تاکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور بیمار ماں کی دوائی بھی آتی رہے۔ نجمہ نے نمایاں پوزیشنز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، لیکن باوجود کوشش کے ابھی تک اسے کوئی نوکری نہیں مل پائی تھی۔ نجمہ مختلف اوقات میں دفاتر سمیت دیگر کئی جگہ پر نوکری کے لیے انٹرویو دے چکی تھی، لیکن ساری کوششوں کے باوجود بھی وہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ آج بھی کوئی انٹرویو دے کر گھر پہنچی اور اس کے پسماردہ، تھکے ہوئے اور اداس چہرے کو دیکھ کر ماں کو اندازہ ہو گیا کہ آج بھی نتیجہ کیا نکلا ہوگا، مگر ماں نے پھر بھی اپنی ہمت جمع کی اور اسے تسلی دینے کے لیے پوچھ لیا کہ بیٹا انٹرویو کا کیا بنا؟ یہ سنتے ہی تھکن اور مایوس سے ادموئی ہوئی نجمہ جیسے پھٹ پڑی، اماں یہ انٹرویو وغیرہ سب بکواس ہے۔ نوکری اس کو ملتی ہے جس کے پاس پیسہ اور سفارش ہو۔ انٹرویو سفارشی بندوں کو رکھنے کا ایک مہذب بہانہ ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ 16 سال کی محنت کو 5 منٹ میں جانچا جائے؟ میرٹ کو دیکھ کر ہی اگر نوکری پر رکھنا ہوتا تو تعلیمی کیریئر کے نمبروں کو بنیاد بنا کر کتنی دیر پہلے ہی میری نوکری کا تقرر نامہ لیٹر جاری کر دیا جاتا۔ بیمار ماں اس کی باتیں سن کر مزید پریشان ہو گئی۔ روٹی نجمہ کے آگے اسی طرح پڑی ہوئی تھی جیسے وہ کچن سے اٹھا کر لائی تھی۔ آج نجمہ کا کھانا کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، لہذا اس نے اپنے اندر کی کیفیات ماں کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بولی، ماں ظلم تو دیکھو، انٹرویو کمیٹی کے چیئرمین کا ہمارے مضمون سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بھلا اس نے کیا سوال پوچھنے تھے؟ ہاں البتہ وہ لڑکیوں کے جسموں کے نشیب و فراز کو بغور دیکھ رہا تھا، لڑکیوں کی آنکھوں کی گہرائی اور ان کے قد و قامت اپنی آنکھوں سے ناپ رہا تھا، لڑکیوں کی زلفوں کے پیچ و خم پر بھی اس کی گہری نظر تھی۔ وہ گندی نظروں والا انسان لڑکیوں کے چہروں کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ماں اس کی آنکھوں کی ہوس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ماں کے چہرے پر چھائی مایوسی مزید گہری ہو گئی اور ایک دم سے ہی اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ نجمہ جلدی سے اس کے لیے پانی لائی۔ ماں نے اپنی سانسیں بحال کیں اور بیٹی کو سمجھاتے ہوئے بولی، بیٹا اکثر ہی مرد ہوس پرست ہوتے ہیں، مگر ہم نے انہی حالات میں جینا ہے۔ لڑکیوں میں مردوں کی نظروں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ تمہیں کیا معلوم کہ بیوہ ہونے کے بعد مجھے کتنے مردوں کی تیز نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ماں کی بات نجمہ غور سے سن رہی تھی۔ وہ مخمصے میں پڑ گئی کہ ماں کو اصل بات بتائے یا نہ بتائے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد اس نے ہمت کی اور ماں کو اصل بات بتا دی۔ ماں، میں اس بے حیا کی نظروں کو تو برداشت کر لیتی، لیکن جب میں انٹرویو دے کر باہر نکلی تو صاحب کے اسسٹنٹ نے کہا کہ آپ کی سی وی اچھی ہے، آپ کے آرڈر بھی ہو جائیں گے، لیکن آرڈر وصول کرنے کے لیے آپ کو شام کو بڑے صاحب کے گھر اکیلے جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ سب سن کر ماں کے پاس کہنے کے لیے مزید کچھ نہ رہا، وہ خاموش ہو گئی۔ نجمہ اٹھی اور ماں کی دوا لینے کمرے میں چلی گئی۔ الماری میں دیکھا تو دوا ختم ہوئی پڑی تھی۔ نجمہ پریشان ہو گئی۔
क्योंकि एक तो उसके पास दवा खरीदने के पैसे तक नहीं थे और दूसरा माँ दवाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। उसने यकायक एक फैसला किया और माँ को बताए बगैर घर से निकल गई। ढलती शाम वो बड़े साहब के घर के दरवाजे पे खड़ी थी। सीसीटीवी कैमरों में उसको देखकर बड़े साहब की बातें खुल गईं। वो नौकरी के आर्डर्स लेकर रात को देर से घर पहुंची। माँ उसके इंतज़ार में परेशान बैठी थी। माँ ने झट से पूछा कहाँ चली गई थी। नजमा ने माँ से नज़रें मिलाए बगैर जवाब दिया, नौकरी के आर्डर लेने गई थी। माँ सब समझ गई, इसलिए उसने ना तो खुशी का इजहार किया और ना कुछ मज़ीद इस्तग़फ़ार किया। अब वो बाकायदगी से साहब के दफ्तर में काम करने लगी थी और उसके घर के हालात भी ठीक हो गए थे। एक दिन वो साहब के पास बैठी हुई थी कि बॉस की बेटी कमरे में दाखिल हुई। वो बाप से लिपट कर खुशी से बोली, बाबा मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। बॉस ने कहा, क्या खुशखबरी है बेटा? तो बेटी ने कहा, बाबा मेरी नौकरी लग गई है और मैंने आपको ये तब बताना था कि जब नौकरी के आर्डर मेरे हाथ में आ जाने थे। ये देखें मेरे पास नौकरी के आर्डर आ गए हैं। मैंने रात ही साहब के घर से जाकर ये ऑर्डर वसूल किए हैं। बाप ये सुनकर शर्मिंदा नज़रों से नजमा को देख रहा था और नजमा के चेहरे पर पता नहीं क्यों ऐसा लिखा हुआ आ रहा था कि मकाफ़ाते अमल है।